کیا ہو اگر یہ مانا جائے کہ جو شخص گفتگو کے دوران نظریں چرا رہا ہے وہ دراصل کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، یا پھر کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی کمرے میں موجود سب سے زیادہ ذہین اور قابل شخص مشکل وقت آنے پر سب سے پہلے ہار مان لے؟ یہ واقعی بہت عجیب لگتا ہے سن کر۔ بالکل، مطلب عام طور پر ہم انسانوں کو ایک بہت ہی سادہ سی مساوات سمجھتے ہیں نا، لیکن جب ہم انسانی نفسیات اور رویوں کی اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بنے بنائے اصول کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں ٹوٹی بھی ہڈی تو صاف نظر آ جاتی ہے، جی وہ تو بالکل واضح ہوتا ہے۔ لیکن انسانی ذہن کا کوئی ایسا ایکس رے نہیں ہے جو بتا سکے کہ کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے یا وہ محض گھبراہٹ کا شکار ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہی تشخیصی الجھنی تو دراصل انسانی رویے کی خوبصورتی اور اس کا سب سے خطرناک پہلو بھی ہے۔ بالکل، دیکھیں، ہم انسانوں کو چیزیں واضح اور دو ٹوک پسند ہوتی ہیں نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسانی دماغ بھی کسی ہڈی کی طرح ہو جسے بس ایکس رے مشین میں ڈالا اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ ہاں، کتنا آسان ہو جاتا زندگی میں سب کچھ۔ لیکن نفسیات، ارتقاء اور بقا کے جو میکانزم ہیں، میرا مطلب ہے وہ اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ اور یہی آج کے اس تفصیلی جائزے کی بنیاد بھی ہے۔ ہم آج نفسیات کے ان گہرے پانیوں میں اتر رہے ہیں جہاں ظاہری رویوں کے پیچھے چھپی اصل وجوہات کو سمجھا جا سکے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت زبردست مواد موجود ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس پیٹرک کنگ، ڈینیل گولمن، اینجیزا ڈکورتھ اور ول ہاکنز جیسے ماہرین کی کتابوں اور تجزیوں کا ایک پورا خزانہ ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے چھپے ہوئے ارادوں کو کیسے پڑھا جائے، نفسیاتی ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن کے جال سے کیسے بچا جائے، اور استقامت یا جذبات کے پیچھے کون سی سائنس کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ معلومات محض دلچسپ نہیں ہے بلکہ یہ آج کی دنیا میں بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ اور بقا کے لیے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں انسانی توجہ اور جذبات کو ہائی جیک کرنا اب ایک باقاعدہ صنعت بن چکا ہے۔ جی، پوری ایک انڈسٹری ہے۔ بالکل۔ اگر ایک انسان اپنے اور دوسروں کے رویوں کے پیچھے چھپے محرکات کو نہیں سمجھے گا تو وہ لامحالہ کسی اور کے ایجنڈے کا حصہ بن جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کا یہ سفر خود اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے؟ یعنی ہم خود کو نہیں جانتے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم خود کو پوری طرح جانتے ہیں، لیکن ماہر نفسیات کارل یونگ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یونگ کا وہ جو سائے یا شیڈو کا تصور ہے، جی، وہ پہلو ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پراسرار لگتا ہے۔ جی، سائے کا تصور واقعی گہرا ہے، یعنی یہ ہماری شخصیت کا ایک ایسا حصہ ہے جسے ہم دنیا تو دور کی بات ہے خود اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ غصہ، حسد یا کوئی بھی ایسا جذبہ جسے معاشرہ برا سمجھتا ہے، ہم اسے قبول کرنے کے بجائے اپنے ذہن کے ایک تاریک تہہ خانے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اسے ایک بہت ہی عملی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان سمندر کے پانی میں کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہوا سے بھری ایک بڑی سی بیچ بال ہے۔ اچھا۔ اب وہ شخص اس گیند کو مسلسل پانی کے نیچے دبا کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل میں اس کی کتنی جسمانی اور ذہنی توانائی خرچ ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ، اسے تو پورا زور لگانا پڑ رہا ہوگا۔ بالکل، اسے مسلسل دباؤ برقرار رکھنا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا دھیان نہیں ہٹا سکتا۔ ہمارا ذہن بھی بھائی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جن قدرتی جذبات کو ہم دباتے ہیں وہ اس گیند کی طرح ہیں، اور ہمارا ذہن اس پانی کی طرح جو انہیں مسلسل اوپر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور ظاہر کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے تو اس گیند کو دبا کر نہیں رکھ سکتا نا، بالآخر پٹھے تھک جائیں گے، گرفت کمزور پڑے گی اور وہ گیند پوری قوت سے پانی کو چیرتی ہوئی ایک دھماکے کے ساتھ سطح پر آ جائے گی۔ جی، اور پھر پانی چاروں طرف اچھلے گا۔ تو کیا ہماری زندگی میں اچانک آنے والے غصے کے طوفان یا جو غیر متوقع رویے ہوتے ہیں، کیا وہ اسی کی عکاسی کرتے ہیں؟ بالکل 100%۔ اور یہ توانائی کا ضیاع انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے لاشعوری حصوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بیرونی دنیا کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے وہ کوگنیٹو بینڈ یا ذہنی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یعنی دماغ پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے۔ جی، اور یونگ کا کہنا تھا کہ اس کا ایک اور نتیجہ پروجیکشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ پروجیکشن؟ وہ کیسے؟ جب کوئی انسان اپنے سائے کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ اپنی خامیاں دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیتا ہے۔
جو شخص خود اندر سے غیر محفوظ ہے وہ دوسروں میں خامیاں اور سازشیں تلاش کرے گا۔ واہ، یہ مجھے اندر کا بچہ یا وہ جو انر چائلڈ والی بات ہے نا وہ یاد آ رہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا، بالغ اور بظاہر بہت سلجھا ہوا انسان کسی معمولی سی بحث میں اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا ہے یا جذباتی ہو کر چیخنے لگتا ہے۔ ہاں، اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اس کا بالغ دماغ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ دراصل شٹ ڈاؤن ہی ہو جاتا ہے۔ انتہائی دباؤ کے لمحات میں جب کوگنیٹو اوورلوڈ ہوتا ہے تو ہمارا ارتقائی ذہن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور لاشعور میں چھپا ہوا وہ ڈرا ہوا بچہ جس کی کوئی پرانی جذباتی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اب اگر سامنے والا شخص اس بچے والے پہلو سے منطقی بحث کرنے کی کوشش کرے گا تو بات مزید الجھ جائے گی نا۔ ایسے میں مہارت یہ ہے کہ سوالات کے ذریعے اس کے بالغ ذہن کو واپس گفتگو میں لایا جائے۔ حیا اور لاشعوری جذبات مسلسل سطح پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دباؤ انسان کے جسمانی اشاروں سے بھی جھلکنے لگے؟ باڈی لینگویج کے ذریعے؟ ہاں، میرا مطلب ہے کیا باڈی لینگویج دراصل اسی اندرونی کشمکش کا بیرونی اظہار ہے؟ کیونکہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ کسی نے بازو باندھ لیے تو وہ دفاعی ہو گیا یا ناک کھجلی تو وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جسمانی زبان یا باڈی لینگویج کی سائنس اتنی سادہ نہیں ہے۔ اگر محض اشاروں کی ایک لغت بنا لی جائے تو ہر دوسرا انسان جھوٹا قرار پائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ باڈی لینگویج میں سب سے اہم چیز بیس لائن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کی فطرت ہی کم گو ہے یا وہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر سوچنے کا عادی ہے تو یہ تو اس کی بیس لائن ہے نا۔ اسے دھوکہ دہی نہیں کہا جا سکتا۔ جی، اور اس بیس لائن سے ہٹ کر جو اشارے ملتے ہیں انہیں تنہا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی لیے ذرائع میں کلسٹرز کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے بازو باندھے ہوئے ہیں تو شاید اسے محض سردی لگ رہی ہو۔ ہاں، سردی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ بالکل، لیکن اگر اس نے بازو بھی باندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کا رخ دروازے کی طرف ہے اور وہ بار بار اپنی گردن کے پچھلے حصے کو سہلا رہا ہے تو پھر یہ تین اشارے مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں جو اس کی شدید بے چینی کو ظاہر کر رہا ہے۔ زبردست۔ یہ کلسٹرز اتنے اہم اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا لمبک سسٹم انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ کا لمبک سسٹم؟ جی، دماغ کا یہ وہ قدیم حصہ ہے جو زبان یا منطق کو نہیں سمجھتا، یہ صرف بقا اور خطرے پر رد عمل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص دباؤ میں ہوتا ہے تو لمبک سسٹم اس کے سوچنے والے دماغ کو بتائے بغیر ہی جسم کو سگنل بھیج دیتا ہے۔ اچھا، اسی لیے چہرے پر ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے مائکرو ایکسپریشنز ابھرتے ہیں جو اصل جذبے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ مائکرو ایکسپریشنز اور کلسٹرز کو سیکھ کر کوئی بھی چلتی پھرتی جھوٹ پکڑنے والی مشین بن سکتا ہے؟ جھوٹ پکڑنے والی مشین؟ ہاں، مطلب کیا یہ اتنا ہی فول پروف ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اسے فول پروف تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے بلکہ انسانی مشاہدے کی ایک بہت گہری مشق ہے۔ آپ کسی کا دماغ تو نہیں پڑھ سکتے نا؟ ظاہر ہے۔ لیکن آپ تضاد، جسے انگریزی میں انکانگروئنس کہتے ہیں، وہ ضرور پکڑ سکتے ہیں۔ جب کسی کے الفاظ بہت پرسکون ہو لیکن اس کا لمبک سسٹم مسلسل بے چینی کے مائکرو ایکسپریشنز دے رہا ہو تو ایک باشعور مشاہدہ کار سمجھ جاتا ہے کہ کہی جانے والی بات اور چھپائی جانے والی حقیقت میں کوئی بہت بڑا فرق ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے ڈارک سائیکالوجی اور دھوکہ دہی کا وہ اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اگر لمبک سسٹم سچ بولنا چاہتا ہے تو انسان جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر کیسے ہو گیا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ول ہاکنز اور پیٹرک کنگ کے حوالے اس بات کی مکمل نفی کرتے ہیں کہ دائیں طرف دیکھنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز آنکھیں نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والے کا ذہنی بوجھ یا کوگنیٹو لوڈ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں جھوٹ پکڑنے کی سائنس تبدیل ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا انسانی دماغ کے لیے ایک غیر معمولی حد تک محنت طلب کام ہے۔ دماغ کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ پری فرنٹل کارٹیکس کو بے وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ اسے ایک فرضی کہانی بنانی ہے، اسے منطقی رکھنا ہے، سچ کو زبان پر آنے سے روکنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی مانیٹر کرنا ہے کہ سامنے والا اس کہانی پر یقین کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ تو دماغ کے لیے بہت بڑا کوگنیٹو اوورلوڈ ہو گیا۔ جی، یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے۔
اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر ہم اس بوجھ میں مزید اضافہ کر دیں تو وہ شخص خود ہی غلطی کر بیٹھے گا۔ اوپن اینڈڈ سوالات اور خاموشی کا استعمال شاید اسی لیے اتنا مؤثر ہے۔ جی بالکل۔ جب کوئی خاموش رہتا ہے تو جھوٹ بولنے والا اس سناٹے کو بھرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کی کہانی پر یقین نہیں کیا گیا، اس لیے وہ غیر ضروری تفصیلات دینے لگتا ہے اور انہی تفصیلات میں وہ اپنا سچ اگل دیتا ہے۔ اور اس بوجھ کو بڑھانے کی ایک اور زبردست تکنیک الٹی ترتیب میں کہانی سنانا ہے۔ الٹی ترتیب؟ وہ کیسے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور فلاں منظر دیکھا، اب ایک سچ بولنے والے کے لیے یہ واقعات اس کی میموری میں محفوظ ہے نا، لیکن ایک جھوٹے شخص نے تو سیدھی کہانی رٹی ہوتی ہے۔ اوہ صحیح۔ اگر اب اس سے کہا جائے کہ اچھا دروازہ کھولنے سے پہلے کیا ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے تم کہاں تھے، تو اس کا دماغ اس کوگنیٹو اوور لوڈ کو برداشت نہیں کر پاتا اور کہانی اور تضادات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تو مطلب ایک سچے انسان کو بھی پریشان کر سکتا ہے، لیکن ایک جھوٹے کے لیے واقعی یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ جی وہ تو پھنس جائے گا۔ لیکن ڈارک سائیکالوجی صرف جھوٹ بولنے تک محدود نہیں ہے نا، اس میں گیس لائٹنگ جیسی خطرناک ٹیکنیک بھی شامل ہے جو انسان کی حقیقت کو ہی مسخ کر دیتی ہے۔ گیس لائٹنگ کو اکثر یوں بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے کی چیز بدل کر آپ ہی کو پاگل ثابت کرے۔ دیکھیں اسے ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے سب کچھ بدل دے گا۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص روزانہ خاموشی سے ٹی وی کی آواز کا ایک پوائنٹ کم کر دے، اور جب ایک ہفتے بعد دیکھنے والا کہے کہ بھئی آواز کم آ رہی ہے، تو اسے یقین دلائے کہ ٹی وی کی آواز تو اتنی ہی ہے، دراصل تمہاری قوت سماعت کمزور ہو رہی ہے۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جی یہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے کسی کی اپنی یادداشت اور حقیقت پر گرفت کو کمزور کرنے کا نام ہے۔ نارسسٹک اور ہائی کانفلکٹ شخصیات اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ مثال تو واقعی ایسے بہت واضح کر دیتی ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت اس ڈارک سائیکالوجی کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور لوگوں کے چہروں پر مائکرو ایکسپریشنز ڈھونڈیں گے تو کیا یہ مشق انسان کو ضرورت سے زیادہ شکی اور نفسیاتی طور پر بیمار نہیں کر دے گی؟ میرا مطلب ہے ہر شخص کو شکاری سمجھنا بھی تو کوئی صحت مند زندگی نہیں ہے نا۔ یہ ایک بہت جائز اور اہم تشویش ہے۔ ان تکنیکوں کو سیکھنے کا مقصد دنیا کو ایک میدان جنگ سمجھنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنی سرحدیں یعنی اپنی باؤنڈریز قائم کرنا ہے۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جذباتی بلیک میلنگ یا گیس لائٹنگ کیسے کام کرتی ہے، تو وہ اس کا شکار ہونے کے بجائے محض مسکرا کر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا۔ بالکل، وہ چیزوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد شکاری بننا نہیں ہے، بلکہ اندھے اعتماد کی جگہ ایک باخبر ہمدردی کو اپنانا ہے۔ یہ توازن قائم رکھنا واقعی اہم ہے۔ چلیں اب اس تصویر کے دوسرے رخ پر چلتے ہیں۔ ہم نے مینیپولیشن اور دباؤ کی تو بات کر لی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام تر دباؤ اور منفی حالات کے باوجود نہ صرف اپنا دفاع کرتے ہیں بلکہ انتہائی مشکل حالات میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جی یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ تو یہ بقا اور کامیابی کیا صرف پیدائشی ٹیلنٹ کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اینجیلا ڈیکورتھ کی ایک طویل تحقیق میں ملتا ہے جو انہوں نے امریکی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کے بیسٹ بیرکس نامی انتہائی سخت ٹریننگ پروگرام پہ کی تھی۔ بیسٹ بیرکس نام سے کافی سخت لگ رہا ہے۔ جی یہ پروگرام خاص طور پر کیڈٹس کی ذہنی اور جسمانی حدود کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس تحقیق میں ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی کہ وہاں جو کیڈٹس سب سے زیادہ ذہین، فٹ اور اسکول میں ٹاپ کرنے والے تھے، ان کے ہار ماننے کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ کیا؟ یہ تو بظاہر بالکل عقل کے خلاف لگتا ہے۔ جو سب سے زیادہ قابل ہیں انہیں تو سب سے آخر تک ڈٹے رہنا چاہیے نا۔ تو پھر وہ کون لوگ تھے جو اس دباؤ کو برداشت کر گئے؟ وہ بظاہر اوسط درجے کے کیڈٹس کے جن میں خاص صفت موجود تھی جسے ڈکورتھ گرٹ کہتی ہیں۔ یہ جذبے اور استقامت کا ایک طویل مدتی امتزاج ہے۔ تو ذہین کیڈٹس کیوں ٹوٹ گئے پھر؟ ذہین کیڈٹس اس لیے ٹوٹ گئے کیونکہ انہوں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کیا تھا نا۔ وہ برٹل پرفیکشنسٹ تھے، یعنی ذرا سا دباؤ پڑا اور وہ شیشے کی طرح ٹوٹ گئے، جبکہ گرٹ والے کیڈٹس گرنے اور دوبارہ کھڑے ہونے کے عادی تھے۔
لیکن ایک معاشرے کے طور پر ہم گرٹ کے مقابلے میں ٹیلنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس سے ذرائع میں نیچرلنس بائس کہا گیا ہے. جی، نیچرلنس بائس. ہم اس موسیقار یا کھلاڑی کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو بظاہر بغیر کسی محنت کے اپنا کمال دکھائے، بنسبت اس شخص کے جو روزانہ 8 گھنٹے پسینہ بہاتا ہو. ہم ٹیلنٹ کے اس قدر دیوانے کیوں ہیں بھائی؟ کیونکہ ٹیلنٹ ہمیں ایک نفسیاتی پناہ گاہ فراہم کرتا ہے نا. جب ہم کسی شخص کو کوئی غیر معمولی کام کرتے دیکھتے ہیں اور اسے پیدائشی جینیس قرار دے دیتے ہیں تو دراصل ہم خود کو محنت نہ کرنے کا جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ تو بڑی سچی بات ہے. مجھ میں تو ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. جی بالکل، ہم اپنی انا کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس وہ جادوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اس لیے مجھے وہ سخت محنت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈک ورتھ نے گرٹ کی جو مساوات پیش کی وہ اس پوری سوچ کو مسترد کر دیتی ہے. وہ مساوات جس میں محنت کو 2 بار شمار کیا گیا ہے؟ جی، ٹیلنٹ ضرب محنت برابر ہے مہارت کے، اور پھر وہ مہارت ضرب محنت برابر ہے کامیابی کے. یعنی آپ کے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہے جب تک اسے محنت سے ضرب نہیں دیں گے مہارت پیدا نہیں ہوگی، اور اس مہارت کو کامیابی میں بدلنے کے لیے دوبارہ محنت سے ضرب دینی پڑے گی. بغیر محنت کے ٹیلنٹ صرف ایک ضائع شدہ پوٹینشل ہے. 100% درست. اور اسی تسلسل اور فوکس کے لیے وارن بفے کا 5 اور 25 کا اصول بھی بہت مشہور ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وارن بفٹ نے ایک بار اپنے پائلٹ کو کیریئر کے 25 اہداف لکھنے کو کہا اور پھر ان میں سے 5 سب سے اہم اہداف منتخب کروائے. جب پائلٹ نے کہا کہ وہ باقی 20 پر بھی فرصت کے اوقات میں کام کرے گا تو بفٹ نے اسے سختی سے منع کر دیا. منع کیوں کیا؟ وہ تو فارغ وقت میں کام کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ باقی 20 اہداف تمہاری ہر قیمت پر نظر انداز کرنے والی فہرست ہیں، یعنی اوائڈ ایٹ آل کاسٹس، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن تمہاری توانائیاں بانٹ کر تمہیں ان 5 اہم مقاصد سے دور کر دیں گی. یہ بات فوکس کے لیے تو واقعی بہترین ہے. لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گی. فرض کریں کوئی شخص ایک غلط سمت میں گڑھا کھود رہا ہے اور وہ پوری گرٹ اور استقامت کے ساتھ بس اسے کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح. کیا وہاں مزید محنت کرنا اور ڈٹے رہنا اسے بیوقوف نہیں بنائے گا؟ کیا استقامت کا مطلب محض اندھی ضد ہے کہ بس لگے رہو چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو؟ یہ ایک بہت شاندار نقطہ اٹھایا ہے آپ نے. دیکھیں، گرٹ اندھی ضد کا نام نہیں ہے. ڈک ورتھ نے اسے واضح کرنے کے لیے اہداف کے ایک اہرام یا ہائرارکی آف گولز کا تصور پیش کیا ہے. وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ ایک انسان کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے، جو اس کا قدنما ہے، وہ مستحکم ہونا چاہیے، اس پر استقامت چاہیے. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو نچلے درجے کے اہداف یا حکمت عملیاں ہیں ان میں مکمل لچک ہونی چاہیے. اچھا، یعنی راستے بدلے جا سکتے؟ بالکل. اگر ایک راستہ کام نہیں کر رہا تو ضد میں آ کر وہیں سر نہیں ٹکرانا چاہیے بلکہ راستہ بدلنا چاہیے. استقامت منزل کے لیے ہونی چاہیے، راستوں کے لیے نہیں. منزل پر نگاہ اور راستوں میں لچک، کیا بات ہے! اور اس لچک اور استقامت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز درکار ہے جس کے بغیر گرٹ پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے اپنے جذبات پر کنٹرول. جی، وہ سب سے ضروری ہے. کوئی انسان لمبے عرصے تک اپنے مقصد پر کیسے ڈٹا رہ سکتا ہے اگر وہ ذرا سی تنقید پر غصے سے بھر جائے یا کسی غیر متوقع چیلنج پر خوف کے ہاتھوں یرغمال بن جائے؟ یہاں ڈینیل گولمن کا جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کا جو مطالعہ ہے وہ سامنے آتا ہے. گولمن نے واقعی ایک بہت ہی طاقتور اصطلاح متعارف کروائی تھی، امیگڈالا ہائی جیک. یہ وہ لمحہ ہے جب ہمارے جذبات ہماری منطق اور عقل پر مکمل طور پر قابو پا لیتے ہیں. یہ ہائی جیک ہوتا کیسے ہے اندر دماغ میں؟ اس کی ایک باقاعدہ بائیولوجی ہے. جب کوئی بیرونی معلومات ہمارے دماغ کے تھیلیمس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کا ایک سگنل سوچنے والے حصے یعنی نیورو کارٹیکس کو بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سگنل سیدھا امیگڈالا کو بھیج دیتا ہے. ایک شارٹ کٹ؟ جی، ایک طرح کا شارٹ کٹ. اب اگر امیگڈالا کو اس میں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو وہ کارٹیکس کے سوچنے اور تجزیہ کرنے سے پہلے ہی جسم کو ایک شدید جذباتی رد عمل کا حکم دے دیتا ہے. اسی لیے غصے میں انسان اکثر ایسی بات کہہ جاتا ہے یا ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس پر اسے بعد میں جب نیورو کارٹیکس واپس ایکٹیو ہوتا ہے تو شدید پچھتاوا ہوتا ہے. بالکل. دماغ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
اور اسی تسلسل میں وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ بھی آتا ہے. وہ بچے جو اپنے فوری جذباتی رد عمل یا فوری تسکین کو کنٹرول کر کے دوسرے مارشمیلو کا انتظار کر سکے وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب ہوئے. یعنی جذبات کے اس ہائی جیک کو روکنا ہی اصل کنجی ہے. اور اس جذباتی ذہانت کا اطلاق صرف اپنے آپ تک تو محدود نہیں ہے نا. اس کا دوسرا اہم ستون ہمدردی یا ایمپتھی ہے. جی، دوسروں کو سمجھنا. کام کی جگہ ہو یا ذاتی رشتے، جو انسان دوسروں کی جذباتی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی ایک اچھا لیڈر یا پارٹنر نہیں بن سکتا. اسی لیے شخصیات کی مختلف اقسام کو سمجھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. جیسے انیگرام کا نظام جو محض ظاہری رویے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس رویے کے پیچھے چھپے خوف کو اجاگر کرتا ہے. جی، انیگرام کی ٹائپس بہت کچھ بتاتی ہیں. اینیوگرام واقعی بہت گہرائی میں جاتا ہے. جیسے اس میں ٹائپ 3 ہے جسے کامیاب یا دی اچیور کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کامیابیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. بظاہر ان کا رویہ بہت پرکشش لگتا ہے نا؟ بالکل، سب کو پسند آتے ہیں ایسے لوگ. لیکن اینیوگرام بتاتا ہے کہ اس محنت کے پیچھے کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہرا خوف چھپا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو ان کی کوئی وقعت یا اہمیت نہیں رہے گی. وہ اپنی قدر منوانے کے لیے مسلسل ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات. اور جب آپ کو کسی کے رویے کے پیچھے چھپا یہ خوف سمجھ آ جاتا ہے تو آپ کا اس کی طرف رد عمل غصے کا نہیں بلکہ ہمدردی کا ہوتا ہے. آپ اس کے سائے کو سمجھنے لگتے ہیں. لیکن یہاں مجھے ایک بہت گہری الجھن پیدا ہوتی ہے. وہ کیا؟ فرض کریں ایک شخص بچپن سے ہی جذباتی طور پر انتہائی غیر مستحکم ماحول میں پلا بڑھا ہے. اسے ٹراما کا سامنا رہا ہو یا وہ شدید قسم کے PTSD کا شکار ہو. تو اس کا دماغ تو مسلسل خطرے کے الارم بجاتا رہے گا. تو کیا وہ انسان عمر بھر کے لیے اسی امیگڈالا ہائی جیک کا قیدی بن کر رہ جائے گا؟ کیا جذباتی ذہانت سیکھنے کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند رہیں گے؟ خوش قسمتی سے سائنس اس کا جواب نفی میں دیتی ہے. گولڈمن نے دماغ کی نیوروپلاسٹسٹی کی بات کی ہے. انسانی دماغ پیدائش کے وقت کوئی فائنل پروڈکٹ نہیں ہوتا. اچھا، یعنی یہ بدل سکتا ہے؟ جی، یہ زندگی بھر تجربات کی روشنی میں اپنے نیورل کنیکشنز کو توڑتا اور نئے کنیکشنز جوڑتا رہتا ہے. ٹراما زدہ ذہن کو جذباتی ری لرننگ کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے. یہ تو بہت زبردست بات ہے. ایک محفوظ ماحول اور درست رہنمائی سے دماغ کے اس خوف کے سرکٹ کو تحفظ کے احساس کے ساتھ دوبارہ پروگرام کیا جا سکتا ہے. انسان اپنی جذباتی تقدیر بھائی خود لکھ سکتا ہے. یہ بات واقعی امید افزا ہے کہ انسان اپنے مزاج کا قیدی نہیں ہے. ہم نے انسان کے لاشعوری سائے کو دیکھا، باڈی لینگویج کو ڈیکوڈ کیا، دھوکہ دہی اور ڈارک سائیکالوجی کی تکنیکوں کو سمجھا. بالکل. ہم نے محنت، استقامت اور جذباتی ذہانت کی سائنس پر بھی بات کی. لیکن ان تمام میکینزمز کا، اس تمام تر جد و جہد کا حتمی مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو انسان کو ان تمام تر مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں بھی ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور جینے کا حوصلہ دیتی ہے؟ اس وسیع تر سوال کا جواب ہمیں نفسیات کے 2 بڑے ناموں کی طرف لے جاتا ہے. ابراہم میسلو کا ضروریات کا اہرام تو ہے ہی، جو بتاتا ہے کہ انسان صرف روٹی کپڑے تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ خود شناسی کی طرف سفر کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے بھی گہرا جواب ہمیں وکٹر فرینکل کی لوگو تھراپی میں ملتا ہے نا؟ جی، وکٹر فرینکل کا کام واقعی لاجواب ہے. فرینکل نے ہولوکاسٹ کے عقوبت خانوں میں انسانی برداشت کے بدترین اور ناقابل تصور حالات کا خود سامنا کیا تھا. اور فرینکل کا مشاہدہ یہ تھا کہ ان ہولناک حالات میں زندہ بچ جانے والے وہ لوگ نہیں تھے جو جسمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مستقبل میں جینے کا کوئی واضح مقصد تھا. کوئی ایسا کام جو ابھی ادھورا تھا، یا کوئی ایسا شخص جو ان کا انتظار کر رہا تھا. بالکل. فرینکل نے تکلیف اور معنی کے درمیان ایک انتہائی گہرا تعلق دریافت کیا. ان کا ماننا تھا کہ انسان مصیبت سے اس لیے نہیں ہارتا کہ مصیبت بڑی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہارتا ہے کہ اس مصیبت کا کوئی مقصد اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. بہت گہری بات ہے. لیکن جب کسی بڑی سے بڑی تکلیف کو کوئی معنی مل جاتا ہے تو وہ محض تکلیف نہیں رہتی، وہ ایک قربانی بن جاتی ہے. انسان کی اصل قوت اس کا ٹیلنٹ نہیں ہے بلکہ معنی تخلیق کرنے کی اس کی بے پناہ صلاحیت ہے. اس طویل اور گہری گفتگو کا نچوڑ شاید وہ ایک جملہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیوں جی رہا ہے تو وہ کسی بھی کیسے کو برداشت کر سکتا ہے. بے شک،
کیا خوبصورت بات ہے۔ جب انسان کو اپنا مقصد مل جاتا ہے تو پھر اس کی استقامت، اس کی جذباتی ذہانت اور مشکلات سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ سب ایک ہی دھارے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی سارے علمی سفر کا خلاصہ بھی ہے۔ ہم نے انسانی رویوں کو پڑھنا اور سمجھنا اس لیے تو نہیں سیکھا نا کہ ہم لوگوں پر تنقید کر سکیں یا ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ جی، وہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔ ان پیچیدگیوں کو سمجھنے کا مقصد دراصل زیادہ باخبر، زیادہ ہمدرد اور زیادہ لچکدار انسان بننا ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے خوف اور سائے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بیرونی دنیا کی کشمکش بھی آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی نفسیات واقعی کسی کھلی کتاب کی طرح ہے بھائی، بس اسے پڑھنے کے لیے درست شعور اور بصیرت چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے دھوکہ دہی، جذبات اور زندگی کے مقصد کے کئی نئے زاویے روشن کیے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اختتام پر ایک خیال جو میرے ذہن میں بہت دیر تک گونجتا رہے گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خاموش نہیں ہے۔ انسان کے مائکرو ایکسپریشنز، اس کے اشارے اور اس کا رویہ مسلسل کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ سچ ہے۔ جی، اس کے روزمرہ کے فیصلے اور اس کا انداز گفتگو دنیا کو اس کے بارے میں کون سی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، اور کیا وہ واقعی وہی کہانی ہے جو وہ سنانا چاہتا ہے؟